المستهزئين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين صدق اللہ العظیم۔ سورہ شعراء، اس سے پہلے جو کل کا سبق تھا وہ تھا سورہ فرقان کا آخری سبق، اور سورہ فرقان کے آخری رکوع میں ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا، اور سورت کے اخیر میں جو ہے ایمان والوں کی جو صفات تھی ان کے بعد پھر ایمان والوں کا جو اجر تھا اس کو بیان کیا کہ ان کے صبر کی وجہ سے ان کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت میں جنت کی بالا خانے عطا فرمائے گا، اور ان کا جو استقبال کیا جائے گا اس کے اندر وہ دعا کے ذریعے اور سلام کے ذریعے کیا جائے گا، اور اس میں خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورت ختم ہوئی۔ آج جو سبق ہے وہ سورہ شعراء کا سبق ہے۔ کفار مکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی جادوگر کہتے تھے، اور کبھی شاعر کہتے تھے، اور قرآن کریم کو شاعری کہتے تھے۔ تو سورت کا جو آخری رکوع ہے، سورہ شعراء کا جو آخری رکوع ہے، اس کے اندر جو ہے اس چیز کا جواب دیا کہ جو قرآن کریم کو شاعری کہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، اس کا جواب دیا کہ شاعروں کے پیچھے جو ہے وہ گمراہ لوگ چلتے ہیں، اور قرآن کریم پر جو ایمان لانے والے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام کی نیکوکاری، عدل و انصاف اور پاکیزہ کردار اور اعلیٰ اخلاق کو مشرکین مکہ بھی جانتے تھے اور مانتے بھی تھے۔ تو اس کا جواب دیا کہ یہ قرآن کریم شاعری کیسے ہو سکتا ہے، اور نعوذ باللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو اسی بنا پر اس سورت کا نام بھی سورہ شعراء رکھا گیا، اور یہ سورت مکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے سورہ طٰہٰ نازل ہوئی، اس کے بعد پھر سورہ واقعہ نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے سورہ شعراء نازل ہوئی۔ اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا وہ دور چل رہا تھا جب مشرکین مکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بڑے زور و شور سے مخالفت کر رہے تھے، اور پھر اپنی پسند کے معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس صورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس صورت کے ذریعے تسلی دی گئی، اور کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں ان کی طرف توجہ دلا کر کے اشارہ کیا گیا کہ اگر کسی کے دل کے اندر انصاف ہو اور وہ سچے دل سے حق کو تلاش کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں جو ہیں اس کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، اس کو کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہے، کسی معجزے کا مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طاسیم میم حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کا معنی اللہ کو معلوم ہے اس کا مطلب، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں الکتاب المبین، واضح کتاب کی۔ قرآن کریم جو ہے یہ آیتیں ہیں، واضح کتاب کی جو ہیں آیتیں ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لعلک شاید کہ آپ، باخع گھلا دیں گے، نفسک اپنے آپ کو، الا یکونوا مؤمنین اس وجہ سے کہ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہاں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانی ہمدردی کے مقابلے میں مشرکین کی جہالت کو بیان کیا گیا کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دل دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ اپنے آپ کو ایمان لا کر کے اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیں، اور اپنے آپ کو بچا لیں، اور دوسری طرف یہ لوگ ایمان ہی نہیں لاتے ہیں، اور ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اتنا دکھی ہوتے ہیں، اتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلک باخع نفسک، اے میرے محبوب یہ مشرکین مکہ ایمان نہیں لاتے ہیں، یہ نہیں مانتے ہیں، تو اگر یہ نہ مانے، یہ ایمان نہ لائیں تو آپ اپنے آپ کو بھلا دیں گے، لہٰذا ان پر آپ کو اتنا زیادہ صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا غمگین ہونے کی، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
کیوں؟ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر چاہتے ہم نازل کر دیتے، ہم اتار دیتے علیہم ان کے اوپر من السماء آسمان سے آیتن بڑی نشانی، اگر ہم چاہتے تو ہم آسمان سے ان کے اوپر بڑی نشانی نازل کر دیتے، فظلت اعناقہم لہا خاضعین، جس آیت کے سامنے، جس نشانی کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں مانتے ہیں اور آپ غمگین ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو گھلا رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ ان کو ایمان لانے پر مجبور کر دیتا، اگر اللہ چاہتا تو ان کو ایمان لانے پر کیا کر دیتا؟ مجبور کر دیتا، لیکن اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد یہ نہیں کہ اس کو زبردستی مسلمان بنایا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی زور زبردستی کے بغیر اپنی عقل کو استعمال کر کے دلائل پر غور کرے اور پھر اس کے بعد ایمان قبول کرے۔ لہٰذا آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی آزمائش کے لیے تو انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان پر غور و فکر کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے ایمان لائے۔ زبردستی اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ان کو زبردستی ایمان میں داخل کر سکتا تھا، مجبور کر سکتا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے؟ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرے، زبردستی کسی کو مسلمان بنانا مقصود نہیں ہے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ۔ وَمَا يَأْتِيهِم، نہیں آتی ہے ان کے پاس، من ذکرن کوئی نصیحت، من الرحمن رحمان کی طرف سے، نہایت مہربان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، محدثین تازہ نصیحت، کوئی نصیحت، نئی نصیحت، الا كانوا عنه معرضین، مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اور مشرکین مکہ کا کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غم میں گھلے جا رہے ہیں اور وہ دور بھاگ رہے ہیں، اور پروردگار جب نت نئی کوئی نصیحت بھیجتا ہے، کوئی نئی نصیحت آتی ہے پروردگار کی طرف سے، جب اللہ تعالیٰ کوئی نصیحت بھیجتا ہے تاکہ وہ سوچے سمجھے اور قبول کرے، لیکن یہ منہ پھیر دیتے ہیں، یہ دور بھاگتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو جو ہے ان کے بارے میں اپنے آپ کو گھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نئی چیز آ گئی ہو، نئی خبر آ گئی ہو۔ فقد کذبوا، تو انہوں نے جھٹلایا، کس کو؟ حق کو جھٹلایا، عذاب کو جھٹلایا۔ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان قریب آئے گی ان کے پاس وہ خبریں، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت دیتے تھے کہ بھائی اللہ کو مانو، اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اگر نہیں مانو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، تو یہ اس عذاب کا کیا اڑاتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے۔ کہاں ہے عذاب؟ کب آئے گا عذاب؟ لے کر کے آؤ عذاب کو۔ اللہ نے فرمایا فقد کذبوا، انہوں نے حق کو جھٹلایا۔ فسیأتیہم، ان قریب آئے گی ان کے پاس، انباء ما کانوا بہ یستہزئون، وہ خبریں جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور پھر عذاب آیا۔ عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کا وقت مقرر نہیں ہے۔ ہجرت کے بعد ان پر عذاب آیا، اور کب آیا؟ بدر کے موقع پر، جب غزوہ بدر ہوئی تو ان کے بڑے بڑے جو تھے سردار، جو تھے ابو جہل جیسے سردار جو تھے، وہ غزوہ بدر کے اندر قتل ہوئے۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین کی طرف؟ کم انبتنا فیہا، کتنی چیزیں اگائی ہم نے اس سے، فیہا اس میں، یعنی زمین کے اندر، من کل زوج کریم، ہر عمدہ قسم کی چیزوں میں سے، ہر عمدہ قسم میں سے، ہر عمدہ قسم جو ہے ہم نے زمین سے اگائی۔ کیا انہوں نے زمین میں غور نہیں دیکھا، زمین کے اندر غور و فکر نہیں کیا کہ کتنی چیزیں ہم نے اس میں سے اگائی؟ ہر عمدہ قسم کی چیز ہم نے زمین سے اگائی، کیا انہوں نے اس بارے میں غور و فکر نہیں کیا؟ یعنی زمین کی طرف کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ زمین کے اندر کتنی پر رونق زمین ہے، اور کتنے مختلف الوان اور اشکال کے نباتات نے اس کو کیسے مزین کر رکھا ہے۔ ہر طرح کی نباتات اس میں ہے، ہر شکل کی اس میں، ہر رنگ کی جو ہے نباتات اس کے اندر موجود ہے، لیکن انہوں نے کبھی غور و فکر نہیں کیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے۔ کس کے اندر؟ زمین کے اندر نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ کہ جس نے اس زمین کو اس انداز میں پیدا کیا کہ جس کے اندر ہر قسم کے الوان اور ہر قسم کے اشکال کے نباتات جو ہے وہ موجود ہے، اور زمین سرسبز و شاداب ہے، جس نے تمام چیزیں بنائی، وہ ایک لمحے کے اندر اس زمین کو ویران بھی کر سکتا ہے۔ کیا تم نے اس بارے میں غور و فکر نہیں کیا؟ اور زمین کے اندر زلزلہ آ جائے تو ساری زمین انسان کو کیا کر دے؟ اپنے اندر نگل لے،
اور اگر زمین کے اندر پانی خشک ہو جائے تو انسان زندہ کیسے رہے گا؟ رہ ہی نہیں سکتا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس کے اندر نشانی ہے، یعنی زمین کے اندر نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ کیوں نہیں لاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہٹ دھرم ہے، اور جو انسان ہٹ دھرم ہوتا ہے اس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ حق کو تلاش کرنے کے لیے کسی دلیل کو تلاش نہیں کرتا ہے، بلکہ ایسی دلیل تلاش کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ بہانے تلاش کر سکے، بہانے بنا سکے۔ ہر دھرم ہے، اور ہر دھرم ہونے کی وجہ سے ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا رب لَهُوَ الْعَزِيزُ، وہی زبردست ہے، الرحیم بڑا مہربان ہے، زبردست ہے، سب پر غالب ہے۔ زبردست کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب نہیں مانو گے تو فوراً عذاب بھی بھیج سکتا ہے، لیکن عذاب بھیجتا نہیں ہے، فوراً عذاب نہیں بھیجتا، پکڑ نہیں بھیجتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بندے کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، اور سنبھلنے کا موقع اس لیے دیتا ہے اب ایمان لائے گا، اب توبہ کرے گا، اب توبہ کرے گا، لیکن جب توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا اس پر برستا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا رب لَهُوَ الْعَزِيزُ، وہی زبردست ہے، وہی غالب ہے، الرحیم بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔